کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اسلام اس وقت جو لبرلزم ہے نا، جو لبرل سے میری مراد وہ لبرل کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ڈکشنری میں لکھی ہوئی ہے، وہ جو عرف میں جس کو لبرل کہا جاتا ہے، جو مذہب مخالف سمجھے جاتے ہیں. اسلام اور پوری دنیا کا جو اس وقت ٹکراؤ ہے نا، ٹکراؤ وہ دو چیزوں میں ہے، ایک سودی نظام اور دوسرا بے حیائی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیونکہ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، اور اس کے اثرات صرف غیر مسلموں پہ نہیں پڑتے. غیر مسلم یہ کام کریں گے تو مسلمان بھی تباہ ہوں گے اس سے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. غیر مسلم کو اجازت ہے کہ وہ شراب بیچے، لیکن کیا اس کو اجازت ہے کہ مسلمانوں میں شراب کی تبلیغ کرے، وہ ترغیب دے کے یہ بھی خریدو یہ بھی خریدو یہ بھی خریدو؟ یہ اجازت دے گا اسلام؟ نہیں، کیونکہ بھائی تم تو کس مسلمانوں کو کیا کر رہے ہو؟ خراب کر رہے ہو. اسی طرح یاد رکھو، اسلامی ریاست میں غیر مسلم عورت کو بھی بے پردہ گھومنے کی اجازت نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتی ہے میرے مذہب میں پردہ نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے آپ کے مذہب میں نہیں ہے. لیکن عورت جب بے پردہ ہو کے گھومتی ہے تو وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، اس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے. یہ اس کے اثرات مسلمانوں پہ بھی پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ اسلام اس کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ بکنی پہن کے گھومیں، آپ چڈیاں پہن کے گھومیں، اجازت نہیں دے گا اسلام اس کو. بھئی اس کے اثرات صرف آپ تک محدود نہیں ہیں، یہ تو متعدی ہو رہے ہیں، یہ تو پھیل رہے ہیں اثرات. آپ مسلمان کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ دوسرا سود کا بھی یہی مسئلہ ہے. اگر سودی سسٹم کی اجازت دے دی جائے، اس وقت پوری دنیا کی دولت چند ہاتھوں میں ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ سودی نظام کی وجہ سے. کیسے تباہ ہوتا ہے سود کے ذریعے معاشرہ؟ سودی نظام کی وجہ سے. دولت مرتکز ہوتے 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 چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے. لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم 1,00,000 روپے بینک میں رکھواتے ہیں. آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے بینکوں کا؟ لاکھ پہ کتنا چل رہا ہے بھائی؟ 10%. 1,000 روپے، 1,00,000 پہ 1,000 روپے پر منتھ. چلے فرض کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے 2%، ہو سکتا ہے 1%، ہو سکتا ہے جتنے بھی ہو. میں تو مثال دیتا ہوں نا، آپ کلپ نہ بنا دینا کہ اس کو ریٹ ہی نہیں پتا، سود کا ریٹ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. بھائی ایک مثال دی جا رہی ہے، جتنا بھی ہو اصل چیز کو فوکس کرنا چاہیے. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے سودی نظام میں، گڑبڑ کیا ہوتی ہے. آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھوائے، اپنی محنت کی کمائی، رکشہ چلا کے، ٹیکسی چلا کے، انڈے بیچ کے، گولے گنڈے کا کاروبار کر کے، کچھ بھی کر کے آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھوائے. 1 مہینے کے بعد آپ کو 1,000 روپے مل رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے بغیر کسی محنت کے مجھے 1,000 روپے مل گئے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بینک آپ کے 1,00,000 روپے آگے تاجروں کو دیتا ہے، جو ارب پتی تاجر ہیں، ان کو فری پھوکٹ میں کسی محنت کے بغیر اربوں روپے کا قرضہ بینک سے مل جاتا ہے. یہ ان کا اپنا نہیں ہوتا کہ باپ دادا سے وراثت ملی ہو یا محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہو. وہ چند ڈاکومنٹ شو کراتے ہیں کہ ہم یہ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ کبھی کسی کی جائیداد اپنے نام کروا کے بھی ہو سکتا ہے، فیک. وہ ایک دم اتنے بڑے سرمایہ کے مالک بن جاتے ہیں. جب اتنا زیادہ سرمایہ ان کے پاس کسی نیچرل تجارت کے بغیر، یعنی کوئی محنت یا ویسے ہی کوئی ہے نا ایک پروسیس ہو اس کے بغیر، یعنی کہ کوئی پروفٹ ہوا تھا تو اس میں ان کو اتنا حصہ ملا تھا، بیٹھے بیٹھے ان کے پاس چند آدمیوں کے پاس اربوں روپے آ جاتے ہیں. وہ اربوں روپے سے ملے لگا لیتا ہے، فیکٹریاں لگا لیتے ہیں. ایک میں مثال دیتا ہوں، اس نے بیکری کے لیے بیکری کا سامان بنانا شروع کیا. ایک ڈبل روٹی کی فیکٹری لگائی اس نے، ڈبل روٹی بنتی ہے اس میں، بھٹی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ اتنے سارے لوگ، لاکھ اس نے رکھوائے، 50,000 بینک میں اس نے رکھوائے، 2 لاکھ اس نے رکھوائے، یہ سارا سرمایہ کا ایک بہت بڑا حصہ نکل کے 2-4 ہاتھوں میں جاتا ہے، جو آپ کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
آگے چلیں. لاکھوں کروڑوں روپے ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گئے. وہ جب بریڈ بنائے گا اس کو پتا ہے کہ لاکھ پہ بینک کلائنٹ کو 1000. اب بینک نے آگے لاکھ روپے جب تاجر کو دیے تو تاجر نے اس لاکھ پہ بینک کو کتنا دینا ہے؟ 2000 روپے. تو تاجر جب ڈبل روٹی بنائے گا تو اس کی قیمت میں وہ 2000 ایڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کی لاگت میں؟ بولو نا بھائی. تو تاجر جب بریڈ مارکیٹ میں پھینکے گا تو جتنے کی بریڈ ہوگی اس میں وہ پیسہ جو اس نے سود کی مد میں بینک کو دینا ہے وہ ایڈ کر کے دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو بریڈ کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ جب ڈبل روٹی کی قیمت مارکیٹ میں بڑھے گی تو آپ نے جو بینک سے 1 لاکھ روپے دے کے 1000 روپے اضافی لیا تھا وہ اضافی آپ کا ڈبل روٹی میں نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو چیزوں کی جو قیمتیں ہیں نا اتنی سپیڈ سے بڑھیں گی کہ آپ کا وہ پروفٹ ادھر کے بجائے صابن خریدنے میں، سرف کے ڈبے خرید، کیونکہ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں جتنی ہیں ان کے کوئی باپ دادا سے ان کو وراثت میں نہیں ملی ہوتی، کوئی ان کی محنت نہیں ہے. انہوں نے بینکوں سے ایک دم اتنا پیسہ اٹھا کے فیکٹری لگائی، مل لگائی اور دھڑا دھڑ سارا سب جتنے لوگ ہیں نا. آپ دیکھیں نہیں آج کل جو بڑے بڑے شاپنگ مال بن رہے ہیں، ایک دکاندار بیچارہ باپ دادا سے وہ تجارت کرتا آ رہا ہے، 400 سال ہو گئے، وہ پرچون کی ایک دکان سے 5 دکانیں بنا سکا ہے بیچارہ. اور ایک نئے آدمی جس کے باپ نے کبھی کوئی 5 روپے کا منجن بھی نہیں بیچا ہوتا، وہ ایک دم اتنا بڑا مال بنا لیتا ہے کہ کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی اس کے پاس آ جاتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگ بھی وہاں سے شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو گلی محلے کا دکاندار ہے نا، جو بیچارہ ایک باپ دادا سے محنت کرتا آ رہا ہے، وہ اس کی پرچون کی دکان بالآخر ختم ہو جاتی. بہت مشکل ہے میرے بھائی. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابھی آئے گی اور آئے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ہم لوگ یعنی بینکوں میں پیسہ رکھ کے پروفٹ لیتے ہیں تو یہ پروفٹ نہیں ہوتا میرے بھائی. وہ سارا مہنگائی میں آپ کا، تبھی تو کرنسی دھڑام سے گرتی ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں تو کرنسی نہیں گرتی. ان کے ہاں سودی نظام کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے معیشت کو مینٹین رکھا ہوا ہے. سودی نظام سے تو معیشت خراب ہوتی ہی ہوتی ہے. اس کی مثال ہے جیسے کوئی چرس پینے والا، ہیروئن پینے والا صحت مند ہو تو ہم ہیروئن کی تعریف نہیں کریں گے، ہم کہیں گے بھائی یہ الگ سے طاقت کے انجیکشن لگوا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہیروئن سے تو نقصان ہی ہوتا ہے. اب آگے سمجھیں آپ بات کو. بینک اگر یہ کام کرنا شروع کر دے کہ شریعت نے کہا ہے سود پہ نہ دو، مزاربت پہ دو. سود پہ نہ دو، مزاربت. مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ ہو، دوسرے کی محنت ہو، اور آپ اس سے کہیں تم محنت کر کے جو کچھ کماؤ گے اس میں اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا. اب اگر یہ سسٹم بینکوں میں آ جائے تو آپ نے 1 لاکھ روپے بینک کو دیے، آپ نے کہا مجھے اس پہ 1000 نہیں چاہیے، تم جتنا اس پہ کماؤ گے مجھے 1% دے دینا بس. ٹھیک ہے؟ زیادہ بے شک نہیں چاہیے، مجھے کتنا چاہیے؟ اگر تم نے میرے 1 لاکھ پہ 1 لاکھ کمایا ہے تو مجھے 1000 روپے چاہیے. 2 لاکھ کمایا تو مجھے، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ آپ کمانے کے بولنے پہ تو کما تھوڑی رہے ہو لیکن خوش تو بولو نا. 2 لاکھ کمائے تو میرا پروفٹ 2000 ہو جائے گا، 10 لاکھ کمائے تو 10,000 ہو جائے گا. پرسنٹیج تھا یہ، چاہے وہ 30% ہو، 50% ہو، 1% ہو. پرسنٹیج کے حساب سے شریعت میں ہے نا مزاربت. سمٹتے. ہاں ایک اور کام یہ ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں تجارت ہوگی. بینک نا وہ ڈر لگا رہے گا اس کو کہ میں پیسے دے رہا ہوں کہیں بزنس میں لاس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہوتا کیا ہے کہ بینک پیسے دے کے بے فکر ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تو اتنے ملنے ہیں. آپ نے بینک کو پیسے دے کے آپ بھی بے فکر ہو کے بیٹھ جائے. اب وہ جو تاجر ہے نا جو بزنس کر رہا ہے انویسٹمنٹ سے، اس کے پاس راستہ کھلا ہوا ہے. اس نے لکھوایا کیا تھا، کر کیا رہا ہے، اسے اس سے کوئی غرض ہے ہی نہیں. اس کے بھی نقصان کا اندیشہ ہے. بسا اوقات اس کو فائدے کے بجائے نقصان. دنیا میں کوئی ایسی تجارت نہیں ہے جس پہ کوئی ایسا ٹھپا لگا دے کہ لاس کا چانس سرے سے ہے ہی نہیں.
اسٹاک ایکسچینج میں آپ دیکھیں نا کیسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, شیئرز کی قیمت بڑھ رہی ہے, سارے دنیا اٹھا کے اپنا پیسہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالتی ہے, دھڑام سے وہ مارکیٹیں کا دیوالیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے. بحریہ ٹاؤن کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا, ایک دم ہر آدمی بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن. اب جو پلاٹ 36 لاکھ کا تھا وہ 18 پہ آ گیا. اب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ اے اللہ جب یہ 36 پہ پہنچے گا پتہ نہیں ہماری عمر ہمارا ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی. یہ تو ہے, لازمی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق بڑھا دوں گا, جس کے لیے چاہوں گا تنگ کر دوں گا. آپ نے ایک چیز کو پیسہ بڑھانے کا ذریعہ سمجھا, اسی چیز کو اللہ پیسہ گھٹانے کا ذریعہ بنا دے گا. کتنی تجارتیں دنیا میں آئی ہیں, لوگوں نے کہا ہم ارب پتی بن جائیں گے, وہی تجارتیں لوگوں کو روڈ پہ لانے کا سبب بنی. پہلے تو کھا رہے تھے کچھ, اس سے بھی گئے. تو دنیا کا اصول ہے. تو اس تاجر کا نقصان کیا ہے کہ جب وہ اربوں روپے کا سرمایہ لے کے کوئی فیکٹری لگاتا ہے, مل لگاتا ہے, اور اس کا ہو گیا نقصان, اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہوتی, اس کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. وہ کہاں سے دے گا؟ ناممکن ہے, کیونکہ اس کے باپ کا پیسہ تھوڑی لگا ہوا ہے اس میں. اپنا پیسہ ڈوب جائے انسان بھاگتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھاگے گا کیوں بھائی وہ؟ اور جس کا پیسہ ہے وہ لاس میں شرکت گوارا کرے تو بھی نہیں بھاگے گا. وہ کیوں بھاگو بھائی؟ میرا نقصان, ایگریمنٹ ہوا تھا, پروفٹ ہوگا تو دیں گے, نہیں ہوا تو لاس سارا آپ کا ہے, میرا تھوڑی ہے لاس. وہی وہ نقصان اس لیے نہیں ہوتا عمومی کہ وہ بھی پیسہ دینے سے پہلے کروڑ 100 دفعہ سوچے گا. وہ ذرا بھی اس کو خطرہ ہوگا یہ بندہ کرپٹ ہے, گڑبڑ ہے, اس سے ایماندار لوگ مارکیٹ میں آئیں گے. بہت یعنی ایک نیچرل تجارت ہوگی. پیسوں کی جو سرکولیٹ کرے گا وہ نیچرل انداز میں کرے گا, قدرتی انداز میں کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب کیا ہو رہا ہے آپ, اچھا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں کیوں لے رہا ہوں. دیکھو اسلامک بینکوں میں اور جو کمرشل بینک ہے نا, اس میں بڑا فرق کیا ہے. آپ کسی اسلامک بینک میں جائیں نا قرضہ لینے کے لیے, بینک کبھی بھی نہیں دے گا آپ کو. آپ میزان بینک چلے جائیں, بینک اسلامی چلے جائیں, آپ پوچھیں بھائی مجھے پیسہ چاہیے, کہے گا کیا کرنا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ کو اس سے کیا غرض ہے, کیا کرنا ہے. سودی بینک میں آپ ایک تجارت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چیز لوگوں کو کھلتی ہے, یہ چیز یہودیوں کو کھلتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو گھر نہیں چاہیے, آپ کو گاڑی چاہیے, گاڑی میں بھی یہی کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو بھائی میری شوگر مل ہے, میں نے فیکٹری سے گنا اٹھانا ہے. کیا اٹھانا ہے؟ گنا اٹھانا ہے, اور چینی بنانی ہے, تو گنا اٹھانے کے پیسے میرے پاس نہیں ہے. آپ بینک کے پاس آئے, آپ نے کہا مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے. بینک کہے گا کیوں چاہیے, آپ کو ویسے ہی چاہیے. بینک آپ کو, جو اسلامی بینک نہیں دے گا. بھائی کیوں چاہیے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری شوگر مل ہے, مجھے گنا چاہیے. یہ شوگر ہے, اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ چینی میں ابھی گنا ڈل رہا ہے, یعنی گنے سے بن رہی ہے. ورنہ ٹومیٹو کیچپ کے بارے میں وہ انڈیا نے کہا تھا نا کہ ہم ٹماٹر بند کر دیں گے, تو یہاں سے ایک بیان کیا کہ ہمارے یہاں تو ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا, آپ ٹماٹر بند کر کے کیا کرو گے. ہم تو ایسا ہر چیز کا آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. تو گنا چاہیے بھائی, پیسے نہیں ہیں. تو بینک یہ کہے گا کہ گنا ہم آپ کو خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں بیچ دیں گے. ہمارا بندہ جائے گا, یا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہماری طرف سے وکیل بن جائیں, ہمارے نمائندے بن کے خرید لیں, قبضے میں لے کر آئیں. ہوائی بے نہیں ہوگی, وہ قبضے میں لے کر آئیں گے ہم. جب ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو ہم وہ آپ کو اپنا پروفٹ رکھ کے بیچ دیں گے. وہ پروفٹ, وہ قسطیں آپ ہمیں ادا کرتے رہیں. تو اب کیا ہوا کہ شوگر مل چلانے والے کے پاس گنا تو آ گیا نا, اب کہاں بھاگے گا وہ؟ اب اس کا لاس ایسا لاس نہیں ہو سکتا کہ کچھ ہے ہی نہیں اور کروڑوں روپے ڈوب گئے اس کے, یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب اگر وہ کیا کرے گا کہ جیسے آپ نے گاڑی خریدی یا کوئی چیز خریدی, اب آپ قسطیں ادا کرنے سے عاجز ہو. سودی بینک کیا کرتے ہیں کہ آپ کی قسطیں بھی گئیں اور گاڑی بھی گئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی. آپ نے جو اس سے پیسے لیے ہیں وہ تو آپ کو واپس کرنے, آپ گاڑی بھی لے رہے ہو اور
پیسے بھی لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں سودی نظام میں اور اس میں فرق. اسلام یہ کہتا ہے جب آپ نے کسی کو قسطوں پہ چیز بیچی ہے, آپ نے چیز ہینڈ اوور کر دی, اب وہ قسطیں ادا نہیں کر رہا ہے, تو جتنی قسطیں وہ دے چکا ہے اس سے اضافی آپ پولیس کے ذریعے, ڈاکو کے ذریعے, کسی بھی محلے کے دادا کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں. اس کی چیز ضبط بھی اس معنی میں کر سکتے ہیں کہ قسطیں پوری کرو تو ہم چیز ہینڈ اوور کریں گے, لیکن اس کی چیز آپ اپنی ملکیت میں داخل نہیں کر سکتے, وہ اس کی ہو چکی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے بھائی میرے اندر اب یہ صلاحیت نہیں ہے قسطیں ادا کرنے کی, یہ گاڑی لے کے بیچ دو, جو آپ کا لاس ہوا ہے وہ اس سے پورا کرو, باقی میری قسطیں واپس کرو, اس کی اجازت ہے. لا تظلمون ولا تظلمون. جب مالی معاملات ختم کیے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اس طرح سے ختم کیے جائیں گے کہ دونوں فریقوں میں کسی پہ بھی ظلم نہ ہو. تو میں جلدی سے اپنی بات کی طرف آتا ہوں. تو ایک سسٹم ہے سودی, جس نے پورا پیسہ جو ہے نا, یہ جو بڑے بڑے مال بن رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ کیا, یعنی آپ خود سوچو, یہ معیشت کی صحیح تقسیم تھوڑی ہو رہی ہے. وہ جو بیچارہ ٹھیلا لگانے والا وہ تو ایسی کی تیسی ہو گئی اس کی تو, اور بیٹھے بیٹھے آپ اپنے باپ کے بہاف پہ اربوں روپے کا سرمایہ بینکوں سے کروڑوں روپے آپ لے لیتے ہو اور انویسٹ کر کے آپ پیسہ کمانا شروع کر دیتے. سارا پیسہ ہوتے 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 سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. کہا جاتا ہے دنیا میں 7-8 آدمی اتنے مالدار ہیں کہ اگر ان کی دولت کو انسانیت پہ تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں ایک آدمی بھی غریب باقی نہیں بچے گا. 7-8 افراد ہیں ایسے دنیا میں. تو لبرل لوگوں سے اسلام کا جو ایک پھڈا ہے وہ کون سا ہے؟ ہیروئن کی دکانیں کھول لے دو بھائی, جس نے خراب ہونا ہوگا وہ پیے گا, جس نے نہیں ہونا ہوگا وہ اس پہ تحقیق کی نیت سے لے کے جائے گا, وہ ریسرچ کرے گا. لوگ کہتے ہیں نا جب معاشرے میں خرابی کو دیکھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا کہتے ہیں کو ایجوکیشن سسٹم میں جب لڑکیاں ساتھ بیٹھیں گی نہیں, لڑکے نہیں ساتھ بیٹھیں گے تو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع کیسے ملے گا؟ ان کو کیا پتہ چلے گا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل. بھائی اگر فیمیل ٹیچر میل کو پڑھائے گی تو آخر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ یعنی فیمیل کیا ہوتی ہے, اور فیمیل کو پتہ چلے گا میل کیا ہوتے ہیں. پھر جب وہ برائی دیکھیں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا برائی ہوتی ایسے اور اس سے بچا ایسے جاتا ہے. ایک صاحب نے گھر میں ٹیلی ویژن لا کے رکھا اور ڈش لگا دیا. وہ پرانی بات ہے جب ڈش ہوا کرتا تھا. تھے وہ دیندار ماشاءاللہ, نمازی پرہیزگار. ہم نے کہا کہ آپ نے ڈش لگا دی گھر میں, وہ ساری دنیا کے چینل بچے دیکھ رہے ہیں, گند بھی دیکھ رہے ہیں اس میں. انہوں نے کہا جب تک وہ برائی دیکھیں گے نہیں تو بیٹا ان کو کیسے ہم پتہ چلے گا کہ برائی کیا ہوتی ہے اچھائی کیا ہوتی ہے. میں نے کہا کسی طوائف خانے میں لے جا کے بٹھا دیں ان کو باہر, دیکھ لیں گے یہ برے لوگ ہیں, اور پھر مدنی مسجد بھی دکھا دیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کدھر جانا ہے. معاشرے میں 10% لوگ ہوتے ہیں کہ جب برائی اور اچھائی کا مقابلہ ہو تو وہ اچھائی کو ترجیح دیں. 90% بگڑتے ہیں. اسی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو طوائف خانوں کا راستہ دکھاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت میں مدنی مسجد کا دکھائیں گے صرف ہم تمہیں, یہ والا دکھانا ہی نہیں ہے. تو ایسے چینل لگانا ہی نہیں ہے بھائی گھر میں جس سے بچے آزمائش میں آئے. تو یہ بات چرس اور ہیروئن میں تو سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو لے جا کے نا وہ جو پائپ میں ہیروئن چی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بٹھایا کریں لے جا کے, بیٹا ان کو سمجھو, ان کو سمجھو, یہ ہیروئن پی رہے ہیں چرس, تھوڑا سا ایک دن پی کے بھی دیکھو, تمہیں پتا تو چلے کہ یہ کیوں پیتے ہیں. پھر تم جب چھوڑو گے تو تمہیں پتا چلے گا چھوڑی ایسے جاتی اور پی ایسے جاتی. تم گائیڈ بھی کر سکو گے لوگوں کو. کیا خیال ہے جب تم کسی ہیروئن چی کو بتاؤ گے کہ میں نے تو پی کے دیکھی ہے پھر بھی چھوڑ دی, تو کیوں نہیں چھوڑتا؟ تو اس ہیروئن چی پہ زیادہ اثر ہوگا نا. ہیروئن چی کہے گا یہ مولانا صاحب نے تو کبھی پی نہیں ہے, ان کو کیا پتا کیا ہوتی ہے, یہ تو پی کے ماشاءاللہ چھوڑے. یہ الگ بات ہے کہ جو گناہ چھوڑ کے آیا ہو نا وہ زیادہ معاشرے کی چالاکیوں کو سمجھتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے. علماء کہتے ہیں جس کی زندگی میں پہلے گناہ رہے اور توبہ کر چکا ہو وہ زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. لیکن اس ہوشیاری کے لیے گناہ کروانا کسی سے یہ غلط ہے, اس لیے کہ اس میں اس کا چانس ہے کہ واپس نہ آئے. یہ 90% چانس ہوتا ہے واپس نہ آئے, 10% ہوتا ہے کہ آ جائے. تو اس 10% فائدے کے لیے اس 90% رسک لینا یہ پاگل پن ہے, حماقت ہے.
देखो डेंगू मच्छर बहुत से लोगों को काटता है, मगर डेंगू होता हर एक को नहीं है। अब इस चक्कर में आप डेंगू से कटवाना शुरू कर दो अपने आप को, जरूरी तो नहीं कि मुझे डेंगू भी हो, बल्कि डेंगू ने काटा और ना हुआ ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें आप में बॉडी खुद रेजिस्टेंट पावर पैदा हो चुकी होती है। लेकिन इस चक्कर में कोई ये रिस्क बोलो भाई नहीं लेता, तो मुझे अफसोस होता है कि हमारी मजहबी जमातें, सियासी जमातें, हमारे दीनदार लोग जो सोशल मीडिया पे आवाज उठाने वाले हैं, वो मुल्क में इन दो चीजों पे ज्यादा आवाज नहीं उठा रहे। अपनी कुव्वतों सलाहियतों को दाएं बाएं डाइवर्ट करके तकसीम कर रहे हैं, सलाहियतें बर्बाद हो रही हैं। दो चीजों पे सोशल मीडिया पे आवाज उठाने की जरूरत है, दो चीजों पे धरनों की जरूरत है, दो चीजों पे हुकूमत को फोर्स करने की जरूरत है। यानी आवाम हुकूमत को फोर्स करे कि मुल्क से सूदी निजाम का खात्मा चाहिए, मुल्क से बेहयाई का खात्मा चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपने घरों को खुद ही संभाल लेंगे और हमें हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए। ये दो चीजें ऐसी जिससे हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। और इसमें दूसरी चीज की अहमियत पहली से ज्यादा है कि पहली चीज की वजह से मईशत तबाह होती है, दूसरी की वजह से ईमान तबाह होता है। तो मईशत से तो दुनिया का नुकसान है ना, और जो सूद खाएगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। हर आदमी थोड़ी सूद खाएगा उसकी वजह से, लेकिन बेहयाई से हर शख्स मुतासिर होगा। उलमा भी मुतासिर होंगे, आवाम भी मुतासिर होगी, हर तबका, औरतें भी मर्द भी। और हो रहा है, कितने केसेस आ रहे हैं, पागल हो गए सुन सुन के। क्या हो रहा है मुआशरे को भाई? नहीं होगी, सारी जिंदगी ठरकी बना रहेगा वो। उसको आर दिलाओ बेटा, लड़के लड़कियों में नहीं खेलते। पहले ये होता था शादी ब्याह में ना, तंबू लगे होते थे, ये अब तो मिक्स गैदरिंग हो गई है, सब खत्म। हम जब छोटे बच्चे थे तो वो ये लड़कियों का तंबू है, ये यहां खवातीन बैठे यहां मर्द बैठे, तो जो बच्चा खवातीन के तंबू में झांकता भी था ना, उसे भी जलील किया जाता था। लड़कियों को देख रहा है या उनके उसमें चला भी जाता था तो उसको भी ताने मिलते थे, अबे लड़कियों में क्या कर रहा है। आज ये फैशन बन गया है, तो गैरत खत्म। कुछ लोग अल्लाह का शुक्र है अभी भी गैरत वाले नजर आते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहीं किसी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में उनको एडमिशन हुआ, तो लड़कियां लड़के मिक्स, वो 2 दिन उसमें रहे, उसके बाद भाग आए। हमने कहा क्या हुआ? कह रहे यार मुझे बैठा ही नहीं जा रहा, मुझे इतनी गैरत आ रही है, शर्म आ रही है, मेरा लड़कियों में क्या काम है। मैंने कहा यार नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हालांकि वो कोई बहुत ज्यादा दीनदार लड़का नहीं, उसने कहा मुझे ये अपने अंदर से एक निस्वानियत की बू आती। निस्वानी समझते हैं? औरत बने की अपने अंदर से आती। मैं औरतों में क्या कर रहा हूं यार, मर्द आदमियों में बैठो घुसे में। तो वो ये गैरत अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं बहुत से लोग जो मेरा बयान सुन रहे हैं, उनके वो सब माशाल्लाह ऐसे ही हैं। जो इंटरनेट पे भी सुनेंगे वो भी, उनके अलावा सब मामला खराब हो गया। तो ये चीज अपने बच्चों को सिखाएं, बेटा लड़कियों में नहीं बैठते। जब चाहिए होगी ना लड़की तो निकाह कर देंगे, वो फिर तुम्हारे मातहत बन के रहेगी, ठीक है ना। तुम हाकिम बन के रहोगे, वो मातहत बन के रहेगी, वो तुम्हारी इताअत करेगी। फिर उससे मोहब्बत करो जो अल्लाह ने हलाल की है। ये खानदानी लोगों का काम होता है। शर्म हया, और लड़कियां भी जरी हो गई हैं, जितनी ज्यादा बदतमीज होगी, बोल्ड होगी, उसको समझा जाता है ये है मुआशरे के साथ चलने वाली। उसमें अगर शर्म होगी, हया होगी, उसे लड़के से बात करते हुए शर्म आ रही है, उसे दकियानूस करार दे देंगे, जो एक बड़ी सिफत थी औरत की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदियन में गए हैं मिस्र छोड़ के, तो कुरान मजीद की अल्फाज देखें, दूर खड़े हो गए दरख्त के नीचे, ववजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान, 2 लड़कियों को देखा कि जो है ना मर्दों के रश से पीछे हटी हुई हैं, मर्दों के मजमे में। हजरत मूसा ने उनके पास जाके पूछा, मा खतबुकुमा, क्या मसला है तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ, कि मर्दों का हुजूम है, जब तक ये हुजूम नहीं छटेगा हम कुएं पे जा नहीं सकते, मर्दों के बीच में हम घुसना नहीं चाहते। सवाल फिर देखो, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं कि फिर घर से निकली क्यों है जब इतनी शर्म है तुम्हारे अंदर, मर्दों को भेजती ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं, लेकिन उन लड़कियों को खुद ही शर्म आई
کہ بھائی ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اتنی شرمیلی ہو کہ مردوں کے مجمع میں نہیں گھس رہی, مکس گیدرنگ کو برداشت, مجمع میں گھسنے کا مطلب مکس گیدرنگ ہو گیا نا, تمہیں شرم آ رہی ہے اس میں جاتے ہوئے, تو جب اتنی شرم ہے تو گھر میں کسی مرد کو بیچتی نا. تو فوراً کہنے لگی, موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا, ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے, وہ ایک ہی باپ ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, وہ آ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں. یہ دوسری حیا ان کی, قرآن اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اور تیسری حیا قرآن نے بیان کی کہ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی ہیں اور باپ کو جا کے بتایا کہ ایک نوجوان نے ہماری خدمت کی ہے, باپ نے کہا اس کو لے کر آؤ, میں اس کو اس کی اجرت دوں گا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے. تو جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. حالانکہ اس کا اصل واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی چال میں حیا تھی تو قرآن نے اس چال کو ہائی لائٹ کیا ہے. حالانکہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن تو اکثر واقعات ان شارٹ بیان کرتا ہے, ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے, لیکن یہاں قرآن اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عورت کی چال میں حیا چاہیے. اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو مردوں کی بھیڑ میں یا مخلوط ماحول میں گھسنا پسند نہیں کرتی. اللہ کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو گھر کی چار دیواری میں رہنے کو پسند کرتی ہو, کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو وہ عذر ہو اس کا کہ بھائی اس لیے گھر سے باہر آ رہے ہیں کہ کوئی مرد گھر کے باہر کے کام کرنے والا نہیں ہے. اسلام یہ کلچر چاہتا ہے میرے بھائی, یہ ماحول چاہتا ہے. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اسمبلیوں میں بھی, دھرنوں میں بھی, سوشل میڈیا پہ بھی. اس پہ ہم آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. ہر آنے والا قانون ہمیں اور مزید سے مزید بے حیا بناتا چلا جا رہا ہے.